یہ سارے احکامات اللہ کو حاصل کرنے، اللہ کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے رسیاں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ دین عقائد کے اعتبار سے بھی، عقائد سے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے مکمل، عبادات سے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے مکمل، اسی طرح کاروبار کے اعتبار سے احکامات کے اعتبار سے مکمل، معاشرے سے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے مکمل، عہدہ، منصب، وزارت، صدارت، بادشاہت، سلطنت کے اعتبار سے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے بھی مکمل، مال غنیمت حاصل ہو گیا اس کے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے بھی مکمل ہے۔ جو حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی آخری گھڑی تک پیش آئے، حضور کی زندگی میں آخری گھڑی تک پیش آئے، ان تمام حالات کے اعتبار سے یہ دین مکمل، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، 14ویں صدی، قیامت تک جون سی بھی صدی آ جائے، ہر صدی میں انسانیت پر جو حالات پیش آنے والے ہیں ان تمام حالات کے اعتبار سے یہ دین مکمل ہے۔ کسی صدی میں کوئی بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ اللہ میں اپنی بادشاہت سے متعلقہ احکامات 15ویں صدی میں پورے کرنا چاہتا تھا، لیکن 15ویں صدی میں بادشاہ سے متعلقہ احکامات کی تعلیم تیرے حبیب نے دی نہیں تھی، اس لیے میں ان کو پورا نہ کر سکا۔ بھائی دیکھو سارے بھائی، ایک بات سن لو، شیطان خبیث جو ہمارا دشمن ہے، اس نے ظہر کی نماز پڑھتے ہی اس بات کی کوشش کی کہ پورے مجمع میں سے کوئی آدمی اس بیان میں شریک نہ ہو۔ جتنے بھائی اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، شیطان خبیث کی پہلی کوشش ان کے بارے میں ناکام ہو گئی۔ اب وہ دشمنی سے باز نہیں آتا، اس نے پینتر بدل دیا، اب دوسری کوشش شروع کر لی کہ کوئی اخیر تک اس بیان کو نہ سنے، تاکہ اس سننے سے جو سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اجر تربیت حاصل ہو سکتی ہے، اس سے یہ محروم رہے۔ لہٰذا اب کبھی 2-4 یہاں سے، کبھی 2-4 کہاں سے، کبھی 2-4 کہاں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ جب سارے کاموں کو چھوڑ کر ہم یہاں اجتماعی طور پر جو اعمال ہوتے ہیں ان میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تو تھوڑی سی قربانی اپنی اس وقت کی فوری ضروریات کی ہم دے دیں، بیان سنیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دین جو ہے یہ ہر زمانے میں انسانوں پر پیش آنے والے حالات کے اعتبار سے مکمل ہے۔ تو اللہ کو ہم نے مقصود بنا لیا، اب عبادات سے متعلقہ احکامات یا کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو، کاروبار سے متعلقہ کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو، معاشرے سے متعلقہ احکامات میں سے کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو، کسی کو اللہ نے قاضی بنایا، جج بنایا، بادشاہ بنایا، وزیر اعلیٰ بنایا، وزیر اعظم بنایا، DIG بنایا ہے، فوج میں میجر جنرل بنایا ہے، کوئی بھی عہدہ اس کو دیا، چھوٹا بڑا، اس سے متعلقہ احکامات میں سے کوئی حکم
ہماری طرف متوجہ ہو تو اللہ کے ہر حال کے حکم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے جذبے سے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس سے اس انسان کا مقصود کہ اللہ تو ہی میرا مقصود ہے، وہ مقصود حاصل ہوتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان کی یہ ساخت بڑی عجیب ہے۔ انسان کو اللہ نے قوتی گویائی عطا فرمائی ہے، انسان کو اللہ جل شانہ نے عقل سمجھ، قوتی تدبیر، قوتی حیلہ عطا فرمائی ہے۔ شیر میں بڑی طاقت ہے لیکن اس کو یہ ساخت حاصل نہیں ہے۔ اب شیرنی کے پاؤں میں یا اس شیر کے پاؤں میں خود جو ہے لکڑی کی چھوٹا سا ٹکڑا لکڑی کا گھس جائے، اس میں پانی پڑ جائے، پیپ پڑ جائے، سوج جائے، شیر نہیں ہے، شیر چلنے سے عاجز ہو جائے۔ اتنی جسمانی طاقت کے باوجود نہ شیرنی کے پاؤں سے کوئی یہ لکڑی نکال سکتا ہے، نہ شیرنی اس کے پاؤں سے نکال سکتی ہے، نہ خود نکال سکتی ہے اپنے پاؤں سے۔ ساختی ایسی ہے ان کی۔ انسان کی ایسی ساخت ہے کہ یہ انسان ماشاءاللہ دوسرے انسان کے سینے کو چیر کر اس سے دل کو نکال کر اور دل کو سامنے رکھ کر اس میں جو کمی ہے پوری کر لے، تصرف کر کے ادھر سے نسیں نکال دی، پنڈلی سے نسیں نکال دی، اس کو دل میں جوڑ دیا، پھر اس کو واپس رکھ دیا، جہاں سے رابطہ کاٹا تھا وہاں سے پھر رابطہ قائم کر دیا، سینہ جوڑ کر اس کو ٹانکے لگا لیے۔ ساخت اس کی ایسی ہے کہ یہ تو اتنے تصرفات کر سکتا ہے۔ شیر جو ہے اس کی ساخت ایسی ہے کہ اپنی طاقت کے باوجود اتنا تصرف بھی نہیں کر سکتا کہ شیرنی اپنے پاؤں سے چھوٹا ٹکڑا لکڑی کا نکال دے، چلنے سے عاجز ہے۔ تو اس کی ساخت بھی بڑی عجیب ہے۔ اسی طرح اس کی جو عقل اور سمجھ، قوتی تدبیر، قوتی حیلہ ہے، اور اس انسان کو اللہ جل شانہ نے جو قوتی گویائی عطا فرمائی ہے۔ تو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ انسان کے علاوہ جانور ہیں، ان جانوروں سے انسان اپنی منشا کے مطابق ڈنڈے کے زور سے جو کام کرانا چاہے کرا سکتے ہیں۔ انسان کو زبردستی کوئی دین پر، اللہ کے احکامات پر چلانا چاہے، انسان کو زبردستی ایمان پر لانا چاہے، نہیں کر سکتا۔ سمجھ گئے؟ یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے، اس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ فرمایا کان کھول کر سنو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ ٹھیک دل والا انسان غلط نہیں چلے گا، غلط دل والا، بگڑے ہوئے دل والا انسان کبھی ٹھیک نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے محنت کی ابتدا، ہر نبی نے محنت کی ابتدا سب سے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ابتدا دلوں پر سے کی ہے، اور دلوں پر محنت میں ابتدا ان دلوں کے یقین کو، غلط یقین کو نکالنے پر، صحیح یقین کو دلوں میں اتارنے پر سب سے بڑی محنت کی ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحیح ایمان اور صحیح یقین یہ دل کا سدھار ہے، کفر اور غلط یقین یہ دل کا بگاڑ ہے۔ اللہ کی محبت، اب اللہ کے حبیب کی محبت یہ دل کا سدھار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے غیر کی محبت، دنیا کی محبت، اس کی حرص یہ دل کا بگاڑ ہے۔ آخرت کا استحضار، ہر آن ہر گھڑی اس کو اپنے خاتمے کا فکر، ہر آن ہر گھڑی اس کو منکر نکیر کے قبر میں سوال کے جواب کا فکر، ہر آن ہر گھڑی اس کو اس کے بارے میں جنت میں، اس کے بارے میں قبر میں جنت کے کفن کا، جنت کے بستر کا اور جنت کے کھڑکی کا حکم دیا جائے گا فرشتوں کو، یا نعوذ باللہ اگر اس کی زندگی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ زندگی ہوئی تو قبر میں اس کو، اس کے بارے میں فرشتوں کو آگ کے کفن پہنانے کا اور آگ کا بستر بچھانے کا اور آگ کا دروازہ اس کی قبر میں کھولنے کا حکم ملے گا۔ ہر آن ہر گھڑی یہ اس کو غم ہو، یہ استحضار ہو۔ قیامت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہ مصداق بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنائے کہ نہ کوئی غم، نہ کوئی درد، نہ کوئی پریشانی۔ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گا، نور کے ممبر اور مشک کے ٹیلوں کا اس کے لیے بندوبست کیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا، چاہے نور کے ممبروں پر بادشاہوں کی طرح سکون کے ساتھ بیٹھو اور چاہے مشک کے ٹیلوں میں سیر و تفریح کرتے رہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے امام اور سردار کے دست مبارک سے جامع حوض کوثر پر جا کر جامع کوثر پینے کی سعادت اس کو حاصل ہوگی، یا خدا نخواستہ خاکم بدہم بائیں ہاتھ میں عمل نامہ اس طرح ملے گا کہ اس کے سینے میں سوراخ کر دیا جائے گا، پشت کی جانب سے یہ ہاتھ اس میں بایاں ہاتھ گھس جائے گا، پشت کی جانب سے نکل آئے گا، عمل نامہ اس میں پکڑا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کو پشت پیچھے قیامت کے دن عمل نامہ مل جائے گا، ہائے میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ اس کی چیخ و پکار ہوگی۔ وہاں کی گرمی، اللہ کی پناہ، نافرمان انسانوں کی کھوپڑیوں میں یہ دماغ ایسا جوش کھائے گا جیسے ہم دیگ یا ہانڈی کے نیچے تیز آگ جلا کر اس میں ڈالے ہوئے رکھے اس میں پانی کو جوش دیتے ہیں، ایسا دماغ ابلے گا۔ اور پھر وہاں کی ذلت، وہاں کی رسوائی، وہاں کی بے چینی، وہاں کی گھبراہٹ، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ بہت سے لوگ تو جھنجلا کر گھبرا کر اللہ سے یہ کہیں گے اللہ دوزخ میں ہمیں پھینک دو مگر اس دن کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے دو۔